سنی طلباء کا غیر مقلد مولویوں سے مناظرہ۔ ایک گاؤں میں غیر مقلدوں وہابی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ بڑا شور اور ہنگامہ تھا۔ اہل حدیث کانفرنس کے بڑے بڑے اشتہارات تو لگے ہوئے تھے، مگر اشتہار بازی کے باوجود شرکاء کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ اس فرقہ سے وابستہ لوگ ہی ہمارے ملک میں کتنے ہیں۔ وہاں لگے ہر اشتہار میں یہ بات نمایاں طور پر لکھی گئی تھی کہ اس کانفرنس میں سوال و جواب کا کھلا سیکشن ہوگا اور علماء اہل حدیث قرآن و سنت کی روشنی میں ہر سوال کا جواب دیں گے۔ سوال و جواب کا وقفہ شروع ہوا۔ غیر مقلد مولویوں کے ذریعے بڑے پرزور دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ تمہیں ہدایات سے مسائل بتاتے ہیں، ہم تمہیں بخاری سے بتائیں گے۔ وہ تمہیں قدوری سے بتاتے ہیں، ہم تمہیں ترمذی سے بتائیں گے۔ وہ تمہیں بہار شریعت سے بتاتے ہیں، ہم تمہیں ابو داؤد سے مسائل بتائیں گے۔ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، ہم بس قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ دنیا میں صرف اہل حدیث جماعت ہی وہ جماعت ہے جس نے ہر مسئلے میں قرآن و حدیث سے ہی استفادہ کیا ہے۔ غیر مقلدوں کی اس کانفرنس کا اعلان ہوتے ہی چند سنی طلباء نے یہ تیاری کر لی تھی کہ وہ کس طرح اسٹیج پر جا کر علمی سوالات کے ذریعے سوال و جواب کا کھلا سیکشن کرنے والوں کو بتایا جائے کہ ہر سوال کا جواب قرآن اور حدیث کے دلائل سے دینے کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اسی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ طلباء اسٹیج کے قریب ایک مقام پر پہنچے جسے سوال کرنے والوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ سنی طلباء کو دیکھ کر غیر مقلدوں نے اس نیت سے ان کی آہ و بخت کی کہ ان طلباء کو گمراہ کرنے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ منتظمین نے ان طلباء کی مسلکی شناخت ظاہر کرتے ہوئے انہیں سوالات کرنے کا بھرپور موقع دینے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، جس سے اس کانفرنس میں موجود لوگوں کا تجسس بڑھ گیا۔ یہ موقع پاتے ہی پہلے سنی طالب علم نے غیر مقلد مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ بھینس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد مولوی صاحب نے بتایا، جاموس۔ دوسرے نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے لکھ لیتا ہوں۔ تیسرے طالب علم نے سوال کیا، مولوی صاحب، جاموس کا لفظ قرآن پاک کی کس آیت میں آیا ہے، ذرا سنا دیجیے۔ غیر مقلد مولوی صاحب نے کہا، قرآن پاک میں یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ پہلے طالب علم نے پھر مائک سنبھالتے ہوئے گزارش کی، اچھا بخاری شریف کی کوئی حدیث ہی بتا جس میں جاموس کا لفظ آیا ہو۔ ان سوالات کو سن کر غیر مقلد مولوی صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ موصوف نے جھنجھلا کر کہا، تم یہاں شرارت کرنے آئے ہو؟ ایک طالب علم نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، مولوی صاحب، یہ شرارت نہیں، ہماری اور تمہاری مشترکہ ضرورت ہے۔ بھینس کا دودھ آپ بھی پیتے ہو، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ بھینس کا گوشت آپ بھی کھاتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں۔ بھینس کے دودھ سے بنی لسی آپ بھی پیتے ہو، ہم بھی پیتے ہیں۔ اس کا مکھن آپ بھی کھاتے ہو، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم سنی، حنفی، بریلوی ہیں، اس لیے اپنی ضرورت بہار شریعت سے پوری کر لیتے ہیں۔ سنی، حنفی، بریلوی مسلک کی اس کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھینس کا گوشت حلال ہے، اس لیے اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے بھینس کے گوشت کو حلال جان لیا۔ مگر آپ نے بھینس کو اپنے لیے کیسے حلال ٹھہرایا؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ قرآن کی کوئی آیت آپ کے پاس ہے نہیں جو ڈائریکٹ بھینس کو حلال بتائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تو آپ کے پاس ہے نہیں جس سے بھینس کا حلال ہونا ثابت ہو۔ پھر یہ بھینس اہل حدیث فرقہ کے لوگوں کے لیے کیسے حلال ہو گئی؟ یہ معمہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔
آپ نے قرآن و حدیث سے ہر سوال کا جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پوسٹر دیکھیے، اسٹیج پر لگے اس بینر پر نظر ڈالیے، اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے جوابات دیں گے۔ اس مصیبت میں پھنسنے کے بعد غیر مقلد مولوی نے کہا، بھینس کو ہم نے قیاس کے ذریعے اپنی خاطر حلال ٹھہرا لیا۔ قرآن و حدیث سے بھینس کے حلال ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ایک طالب علم نے سوالات کی بوچھار کر دی، یہ قیاس کیا ہے؟ وہی تو نہیں جس کے خوب طعنے تم نے سنی حنفی علماء کو دیے ہیں؟ اب آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیاس کر کے کیوں بھینسوں کو حلال کر رہے ہو؟ کیا بغیر بھینس کھائے آپ مسلمان نہیں رہ سکتے؟ جب قرآن و حدیث میں بھینس کے حلال ہونے کا ذکر نہیں تو پھر قیاس کی کیا ضرورت تھی؟ اسے حلال قرار دینے کی جسارت تم نے کیسے کر لی؟ خیر چھوڑیے، ہمیں بتائیں کہ بھینس کو حلال کرنے کے لیے کس پر تم نے قیاس کیا ہے؟ غیر مقلد مولوی صاحب نے سرد رات میں اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھتے ہوئے کہا کہ ہم نے گائے پر قیاس کیا ہے۔ ایک طالب علم نے دریافت کیا کہ وہ علت بتائیں جس کی وجہ سے آپ نے بھینس کو حلال سمجھ لیا۔ غیر مقلد مولوی صاحب نے بتانا شروع کیا، گائے کی بھی 2 آنکھیں ہیں، بھینس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، گائے کی بھی 4 ٹانگیں ہیں اور بھینس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، گائے کے بھی 2 کان ہیں اور بھینس کے بھی 2 کان ہیں۔ غیر مقلد مولوی صاحب جب اپنا جواب ختم کر چکے تو ایک طالب علم نے کہا، مولوی صاحب پھر اس کتیا کا کیا گناہ ہے جسے آپ نے حرام سمجھ رکھا ہے؟ اس قیاس سے اسے بھی اپنے لیے حلال کر لیجئے۔ کیا اس کی 4 ٹانگیں نہیں، 2 آنکھیں نہیں اور 2 کان نہیں؟ اس سے قبل کہ غیر مقلد مولوی صاحب کچھ کہتے، ان کی قابل رحم حالت کو دیکھ کر منتظمین نے دوسرے غیر مقلد وہابی مفتی کو میدان میں اتار دیا۔ مائک سنبھالتے ہی گرجدار آواز میں انہوں نے کہا، قیاس نہیں، حدیث ہے ہمارے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو جانور داڑھ سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے۔ بھینس نہ داڑھ سے شکار کرتی ہے اور نہ پنجے سے، اس لیے اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بھینس حلال ہے۔ غیر مقلد مفتی نے جو ہی حدیث پیش کی، اس کانفرنس میں موجود سارے وہابیوں کے مرجھائے ہوئے چہروں پر بہار آ گئی، لیکن یہ خوشی چند لمحوں کی مہمان بن کر ان کے لبوں سے اس وقت رخصت ہو گئی جب سنی طلباء نے غیر مقلد مفتی کو ان کی ہی پیش کردہ حدیث کے ذریعے دھڑ دبوچا اور ایک ایسا سوال کر دیا کہ وہابیوں کے پورے مجمع پر سختہ طاری ہو گیا۔ سنی طلباء نے کہا، مفتی صاحب گدھوں پر بھی کچھ مہربانی کر دیجئے، ان گدھوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا آپ نے کبھی گدھے کو داڑھ سے شکار کرتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی گدھے کو کبھی پنجوں سے شکار کرتے دیکھا ہے؟ پھر گدھوں کو ذبح کرنے کا فتویٰ آپ جاری کیوں نہیں کرتے؟ اپنے لوگوں کو گدھوں کے گوشت کی لذت سے کیوں محروم رکھا ہے؟ سنی طلباء کے سوال نے غیر مقلدوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھین لی۔ غیر مقلد مفتی صاحب بھی کچھ پریشان سے نظر آنے لگے، مگر اچانک جوش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، گدھوں کو اس قدر حقارت سے نہ دیکھو، تم نہیں جانتے کہ جنگلی گدھوں کے حلال ہونے کی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ ایک سنی طالب علم نے کہا، مولوی صاحب ہم قرآن و حدیث سے بھینس کا ثبوت آپ سے طلب کر رہے ہیں اور آپ گدھوں کو پیش کر رہے ہیں، گدھے کے حلال ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ آپ کے اپنے لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ کچھ تو خیال کیجئے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ کیا حماقت ہے تمہاری؟ میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، تم لوگ مذاق کر رہے ہو۔ میں جنگلی گدھا کہہ رہا ہوں، تم شہر میں موجود گدھوں کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اس تقریر کو سن کر ایک سنی طالب علم نے کہا، مولوی صاحب جب گائے کی بنیاد پر آپ بھینس کو حلال کر سکتے ہو تو پھر جنگلی گدھے کی بنیاد پر
شہری گدھے کو حلال کرنا کون سا مشکل کام ہے آپ کے لیے؟ غیر مقلدوں نے اپنے اس مفتی صاحب کو مصیبتوں میں پھنستا دیکھ کر ایک وہابی اسکالر کو تیسرے مناظر کے طور پر پیش کیا۔ اس وہابی شیخ نے کہا، جس جانور کے کھر چڑھے ہوئے ہوں وہ جانور حلال ہے، یہ علت ہے قیاس کی۔ اس بات کو سنتے ہی ایک سنی طالب علم نے کہا، اس اصول سے تو آپ کے نزدیک خنزیر بھی حلال ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے کھر بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پر جستہ سوال پر غیر مقلد شیخ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس بحث نے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے غیر مقلد کے کھوکھلے دعوے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ غیر مقلد مولوی دن رات جس فقہ کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں اور فقہائے کرام کی شان میں مغالطات بکتے ہیں، ان فقہاء کرام نے مسلمانوں پر کیسے کیسے احسانات کیے۔ فقہ کی جن کتابوں کو دریائے برد کرنے اور جلانے کی بکواس غیر مقلدین کرتے ہیں، ان کتابوں میں علماء اسلام کی تحریر کردہ مسائل نے مسلمانوں کو کس قدر راحت پہنچائی۔ یہ فقہاء کا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث پر خوب غور و فکر کے بعد مسائل کو بیان کیا۔ ان کی ایک مثال یہی سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک میں 4 جانوروں کا ذکر آیا ہے: اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ مجتہدین نے ان چاروں جانوروں پر اس بات کو لے کر خوب غور و فکر کیا کہ آخر وہ کون سی خصوصیت ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے ان 4 جانوروں کو ممتاز کرتی ہے۔ ہزاروں زاویوں سے سوچنے کے بعد فقہاء اس نتیجے پر پہنچے کہ ان چاروں جانوروں کی مشترکہ خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ یہ سب جگالی کرتے ہیں۔ جگالی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کھانے کے بعد دوبارہ منہ ہلا کر غذا کو چاپ چاپ کر باریک کرنا۔ اس تحقیق پر اطمینان کرنے کے بعد فقہاء نے کسی جانور کے حلال یا حرام ہونے کے لیے یہ اصول پیش کیا: جو جانور جگالی کرتا ہے وہ حلال اور جانور جگالی نہیں کرتا وہ حرام۔ اب آپ پوری دنیا کے جانور پوچھتے جائیں، لومڑی حلال ہے؟ نہیں، حرام ہے اس لیے کہ وہ جگالی نہیں کرتی۔ بھینس حلال ہے؟ ہاں حلال ہے اس لیے کہ وہ جگالی کرتی ہے۔ گیدڑ حلال ہے؟ نہیں، حرام ہے اس لیے کہ وہ جگالی نہیں کرتا۔ گدھا حلال ہے؟ نہیں، حرام ہے اس لیے کہ وہ جگالی نہیں کرتا۔ اب مسلمان بھائی بتائیں، کیا یہ علماء دین اور فقہاء کرام کا احسان نہیں کہ قرآن میں ذکر کیے گئے ان 4 جانوروں میں ایک ایسی علت نکال لی کہ پوری دنیا کے جانوروں کے حلال و حرام ہونے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں فقہ اور تفقہ۔ اور قرآن میں واضح طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے نامور علماء، اولیاء، محدثین، مفسرین اور مجتہدین اہل سنت و جماعت کے چاروں ائمہ کرام میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید اس امت کی غالب اکثریت اسی لیے کرتی ہے کہ وہ صاحب علم ہے، ایسے علم والے ہیں کہ حدیث میں جن کی بشارت موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ علم اگر سریا پر بھی ہوگا تو وہ اسے حاصل کر لے گا۔ اللہ اکبر! یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے۔ قرآن و حدیث کو جتنا انہوں نے سمجھا اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن و حدیث پر غور و فکر کے بعد آپ نے ایسے اصول واضح کیے جس سے ساری دنیا کے مسلمان فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی بے شمار رحمتیں امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر فقہاء اسلام پر نازل فرمائے اور مسلمانوں کو ان کے احسانات کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔